السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ارسلان کھوکر، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اصل بات۔ بجٹ بس آنے کو ہے، کل بجٹ پیش ہو جائے گا۔ آج اقتصادی سروے پیش کر دیا وزیر خزانہ نے 2025-26 کا 17,500 ارب روپے سے زائد حجم کا وفاقی بجٹ ہے جو کل پیش ہونے جا رہا ہے۔ اب ذرا اس میں ہم بات کر لیں گے کیا خسارے ہیں، کیا پایا، کیا کھویا ہم نے۔ نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 2,767 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ معاشی شرح نمو 4.2% کے قریب یا 4% کے قریب، جبکہ مہنگائی کی شرح 8.2% مقرر کی گئی ہے۔ یعنی انہیں پتہ ہے کہ مہنگائی کی شرح اسی بنیاد پر بڑھ رہی ہے۔ پیٹرولیم لیوی سے 1,727 ارب روپے وصول کرنے کا مزید پلان ہے۔ اس سے پہلے بھی وصول کیے جا چکے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد ہے، لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں 1,727 ارب روپے پیٹرول پر بوجھ پڑے گا۔ پھر قرضوں پر سود کے لیے 7,824 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ دفاعی شعبے کے لیے تقریباً 3,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ تجارتی خسارہ، اب ذرا خساروں کی بھی بات کر لیں۔ مالی سال 2026-27 کی بات کر رہا ہوں میں۔ آئندہ مالی سال میں جو تجارتی خسارہ 37 ارب ڈالر سے زائد رہنے کا خدشہ ہے، یہ 37 ارب ڈالر سے زائد، اس پر بھی ذرا بات کریں گے۔ اس کی ریزن شاید ہماری برآمدات کا بڑا فکس ہدف ہے جو 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے۔ میرا خیال اس سے زیادہ کیپیسٹی ہے پاکستان کی اکانومی کی ہڈی میں، لیکن بہرحال 32.8 ارب ڈالر مقرر کیا گیا ہے۔ درآمدات کا تخمینہ 70 ارب ڈالر لگا ہے۔ یعنی اتنی کوشش کے باوجود، امپورٹس کو اتنا ختم کرنے کے باوجود، جس کے اندر اشیاء ضروریہ بھی روک دی گئی تھیں جو کہ بچوں کے روزمرہ کے پیمپرز یا خشک دودھ کے ڈبے ہوتے ہیں، وہ تک امپورٹ کی مد میں اس پر بھاری ٹیکسز، ڈیوٹیز لگ گئی تھی، پھر بھی 70 ارب ڈالر ابھی بھی رہے گا۔ زراعت کی ترقی کا ہدف 3.8% مقرر کیا گیا ہے۔ کیوں اتنا کم؟ کیوں؟ صنعتیں 4% ترقی کریں گی، بڑی صنعتوں کی ترقی کا ہدف 4.5%، جبکہ خدمات کی کارکردگی 4.2%۔ اب ذرا جو گزشتہ سال کا تخمینہ تھا اس کے مطابق حکومت زیادہ تر معاشی اہداف حاصل نہیں کر سکی ہے۔ کیوں نہیں کر سکی ہے؟ ان سب چیزوں پر بات کریں گے۔ حکومت نے اپنی پوائنٹرز پیش کیے ہیں کہ جی جو صنعتی شعبے کی گروتھ تھی وہ 4.30% ٹارگٹ کے برعکس 3.51% رہی، یعنی کم رہی۔ اسی طرح زرعی شعبے کی عبوری کارکردگی 4.5% کے مقابلے میں، یعنی 4.5% رکھی گئی تھی، اس کے مقابلے میں 2.89% رہی، ہاف اس کا۔ خدمات کا شعبہ 4% سے معمولی زیادہ 4.9% رہی، چلیں وہ خدمات کا شعبہ تھوڑا بہتر رہا ہمارا۔ پھر ترسیلات زر میں 9% اضافہ ہوا، بیرون ملک بیٹھے پاکستانیوں نے بھیجے پیسے۔ 11 ماہ میں ترسیلات 38 ارب ڈالر کی ریکارڈ کی گئی ہیں، واقعی ریکارڈ ہے۔ پھر تجارتی خسارہ جو ہے وہ بڑھتا رہا، اور پھر غیر یقینی صورتحال تجارت کی مختلف معاملات پہ مشکل ڈالتی رہی۔ اسی طرح ان کا ماننا ہے کہ سیلاب آیا اور سیلاب نے مشکل بنا دی، اور پھر اس کے بعد یہ جو ٹیرف کی جنگ لگ گئی، آبنہ ہرمز ہو گیا، ان سب چیزوں نے مل کے جو معاشی اہداف ہیں وہ حاصل کرنے میں دشواری کی۔ ڈاکٹر حافظ عثمان رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر معیشت ہیں، اور تھوڑی دیر میں مزید بھی ہمیں ڈاکٹر کاشف سالک بھی جوائن کر لیں گے۔ عثمان صاحب، سر 17,500 ارب سے زائد کا یہ وفاقی بجٹ پیش کیا جائے گا۔ خسارے بھی کچھ میں نے موٹے موٹے پوائنٹرز بتا دیے ہیں۔ پہلے ذرا بات کر لیتے ہیں گزشتہ مالی اہداف پر، جس کا آج اقتصادی سروے پیش کیا گیا ہے۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں جی ٹی پی کی گزشتہ جو شرح تھی 4 سال کی بلند ترین سطح پر رہی ہے، جبکہ جو اہداف تھے اس سے تھوڑی نیچے ہی تھی۔ اسی طرح میں نے صنعتی شعبہ، زرعی شعبہ، ان سب کی کارکردگی گزشتہ سال کی بھی پیش کر دی ہے۔ یہ جو اقتصادی سروے ہے سر کیا بتا رہا ہے؟ دیکھیں، میرے خیال میں اس بجٹ کو اگر آپ ریلیف کے بجٹ اور ٹیکس کے بجٹ کے درمیان، اچھا، ڈاکٹر کاشف سالک نے بھی سر ہمیں جوائن کر لیا ہے، میں انہیں بھی ویلکم کہوں گا۔ جی ڈاکٹر حافظ عثمان صاحب پلیز آپ کنٹینیو رکھیں۔ اس بجٹ کو ریلیف کے بجٹ اور ٹیکس کے بجٹ کے درمیان نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ ہمیں استحکام اور گروتھ کے تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں، حکومت ایک انتہائی مشکل صورتحال میں یہ بجٹ پیش کر رہی ہے۔ ایک طرف IMF کے وعدے ہیں، ساتھ ہی ساتھ دوسری طرف قرضوں کی ادائیگی بھی ہے، اور تیسری طرف آپ دفاعی اور سیکیورٹی ضروریات ہیں، اور چوتھی طرف عوام اب یہ مطالبہ کر رہی ہے، کیونکہ اب یہ شہباز شریف کا 5واں
بجٹ ہے تو اب استحکام کے بعد ریلیف بھی ملنا چاہیے. تو اکنامک سروے کے جو آپ کے اعداد و شمار جیسے کہ ابھی آپ نے ذکر بھی کیا, حکومت کا جو ٹارگٹس ہیں وہ کوئی بھی ٹارگٹس پورے نہیں ہو سکے. خالی ایک سروس سیکٹر نے اچھا پرفارم کیا. حکومت نے 4.2% کا جو جی ڈی پی گروتھ ٹارگٹ تھا, مگر ہم کتنا کر سکے 3.7%. زراعت بھی ہم 4.5% تھا, مگر ہماری کارکردگی 2.9%. صنعت کا بھی اسی طرح ہدف 4.3% تھا, ہماری کارکردگی 3.5% رہی. خالی جو سروسز سیکٹر ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا وہ بہتر کارکردگی دکھائی ہے انہوں نے. مگر پاکستان جیسے نوجوان ملک کے لیے 3.7% کی جو گروتھ کا وہ روزگار کے لیے وہ پیدا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ 3.7% کی جو گروتھ معیشت کو زندہ تو رکھ سکتی ہے, مگر جو ہماری نوجوان ہیں ان کو بڑے پیمانے پر روزگار نہیں دے سکتی. تو دوسرا اہم مسئلہ جو میں نے دیکھا ہے وہ ابھی پچھلے دنوں میں فسکل سپیس کا ہے. این ایف سی کی میٹنگ ہوئی, اس نے صاف دکھایا کہ جو وفاقی حکومت جو ہے وہ شدید مالی دباؤ میں ہے. آپ پی ایس ڈی پی کو دیکھ لیں, اس کو کم کر کے تقریباً 1000 ارب روپے تک لایا گیا. پھر جو قومی جو ڈیولپمنٹ انویلپ ہے اس کی جو اصل تجویز سے تقریباً 25% اس کو کم کیا گیا, اور صوبوں سے ابھی تقریباً 920 ارب روپے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک بار کی گرانٹ کے طور پر وفاق کو دینے کی بات ہوگی. تو یہ معمولی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم وفاق کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ عوام کو آنے والے بجٹ میں ریلیف پیکیج دے سکیں. جبکہ آپ کا اگر دیکھیں تو نیٹ فیڈرل ریونیو کا جو بڑا حصہ ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں جا رہا ہے, ڈیفنس میں جا رہا ہے, سیکورٹی ضروریات بڑھ رہی ہیں, اور جو آئی ایم ایف کے پرائمری سرپلس ٹارگٹ بھی موجود ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اب ایف بی آر کو 15.2 ٹریلین کا جو بڑا ٹارگٹ دیا گیا ہے, جی 15,267 ارب روپے متوقع ہے سر. تو حکومت کے لیے تو یہ وسیع پیمانے پر ٹیکس کٹس یا سبسڈی دینا بہت مشکل ہو جائے گا. اس لیے میری توقع یہ ہے کہ جو آنے والا بجٹ ہے وہ لمیٹڈ اور ٹارگیٹڈ ریلیف ہو سکتا ہے, مگر اگر آپ اس کو براڈ بیسڈ ریلیف کی گنجائش سمجھے تو وہ بہت کم ہے. تو مثال کے طور پر آپ دیکھیں تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیبز میں کچھ ریشنلائزیشن ہو سکتی ہے, اور بسپ یا جو ولنریبل ہاؤس ہولڈز کے لیے ٹارگیٹڈ سپورٹ بڑھ سکتی ہے. تو یہ شاید کچھ سمبولک ریلیف دیا جائے, لیکن یہ کہنا کہ بجلی سستی ہو جائے گی, پیٹرول پہ بڑا ریلیف آ جائے گا, یا ٹیکس برڈن جو ہے وہ ڈرامیٹیکلی کم ہو جائے گا, تو میرے خیال میں یہ حقیقت پسندانہ توقع نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر کاشف سالک آپ کے سامنے ہی ہے. پہلے چاہوں گا ذرا ہم بات کر لیں سر, یہ جو 15,267 ارب روپے متوقع ہے جی ہم سے ٹیکس نکالا جائے گا, اور ٹیکس ریونیو ہوگا, یہ ٹیکس کلیکشن ریونیو کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, نام کوئی بھی دے لیں, نکلے گا ہم سے ہی. 17,500 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے جو پیش ہونا ہے. گزشتہ سال کے جو اہداف ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ چیزیں مکمل طور پر اپنے ٹارگٹ کے مطابق حاصل نہیں کی جا سکی. تو کیا ہوگا سر, اور گزشتہ سال کیا رہا؟ جی جو گزشتہ سال تھا اس میں بھی ہم اسی طرح بیٹھ کے یہ ڈسکشن کرتے رہے کہ کیسے حالات ہوں گے, بجٹ کیسا ہوگا. میرے خیال میں یہ بجٹ جو ہے نہ ریلیف کا ہوگا نہ ریفارم کا ہوگا, کیونکہ یہ ایک ہنگ قسم کا بجٹ ہوگا جس میں ٹیکس کی بھرمار ہوگی. آف کورس وہ کچھ ہڈن ٹیکسز اور کچھ ٹیکسز جو ہیں وہ انڈائریکٹ جسے میں کہوں, تو اس طرح کے بہت سارے ٹیکسز کا ایک شنید ہے کہ وہ لگیں گے. سولر پینلز کے اوپر بھی لگنے کی شنید ہے. تو اس طرح کی یہ جو اگر ہم نے یہ دیکھیں کہ پچھلے سال کی جو گروتھ تھی جو آپ نے بھی گنوائی ہے اور ہمارے ساتھی نے بھی گنوائی, پازیٹیو چیز اگر پازیٹیو اینگل سے دیکھیں تو شکر ہے کہ کوئی بھی گروتھ جو ہے نیگیٹو میں نہیں تھی. پچھلے سال جو ہے وہ ایگریکلچر کی گروتھ نیگیٹو تھی, لیکن اس دفعہ اس نے بھی پازیٹیو گروتھ میں دیا ہے. ٹھیک ہو گیا. لیکن کاشف صاحب ایک چیز آپ اسی کی بات کر رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, نیگیٹو نہیں ہے, اس سے پچھلے سال نیگیٹو تھی, لیکن جو زرعی شعبہ ہے وہ اپنی شرح نمو سے کم کما سکا ہے, یعنی اس نے اپنی پروڈکشن یا اس کے جو اہداف ہیں وہ کم رہے ہیں. وہ 4 ہے وہ 5 کے قریب تھا, لیکن جو ارن ہوا یا جس کو ہم نے حاصل کیا 2.89 ہے.
بالکل میں یہ اسی طرف آ رہا ہوں کہ ایگریکلچر کے اندر جو اسینشیل انویسٹمنٹ کی ضرورت تھی یا پروجیکٹ کی ضرورت تھی، جس میں ہم نے پانی کی کمی اور کاشتکار کی سپورٹ، جو کہ آپ سپورٹ جو وہ گندم کے اندر ہے یا دوسری جو کراپس جو مارکیٹ کراپس ہیں، رائس اور شوگر کین یا میز، اس میں فارمر کو سپورٹ نہیں کر سکے. خاص طور پہ ویجیٹیبل میں فارمرز نے جو پروڈکشن دی ہمیں پوٹیٹو میں یا ٹماٹر یا دوسری کراپس کے اندر، اس میں ان کو کافی نقصان ہوا. تو ایک دفعہ پروڈکشن تو کچھ بہتر ہوئی جس کی وجہ سے ہم نیگیٹو گروتھ سے نکل کے پازیٹیو گروتھ میں آئے، لیکن اوور آل گروتھ اس لیے بھی ہم اچیو نہیں کر سکے کہ وہ جو فلڈس کی سچویشن تھی اور وہ جو مارکیٹ چینلز کے اندر ڈسرپشن تھی، اس کی وجہ سے کافی جو ہے پرابلمس آئے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری فیکس اوسط جو ہے سالانہ آمدن جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ 1751 یعنی $1,751 سے بڑھ کے $1,901 پہ گئی، جو پاکستانی روپیز میں اگر میں ایگزیکٹ بتاؤں 5,29,219.58 سالانہ بنتی ہے. یعنی جو اوسطاً آپ کی کمائی ہے ایک عام آدمی کی وہ اتنی بنی ہے. کیا یہ مکمل اس کو ذرا ڈیوائیڈ کر لیں اگر آپ اسی کو پورے منتھ پر؟ اچھا، فیکس اوسط جو سالانہ آمدن ہے اس کا میں نے بتایا کہ وہ $1,751 سے بڑھ کر $1,901 پر ہو گئی. یہ وزیر خزانہ نے بتایا کہ پچھلے سال یہ رہا، جو کہ $5,29,219.58 بنتی ہے ایگزیکٹ، یعنی ایک آدمی کی آمدن. آپ پتہ نہیں ایک آدمی ہے اس کیسے کماتا ہوگا، کیونکہ اس کا اگر میں بریک ڈاؤن کروں 12 مہینوں پر تو اس کا مطلب ہے $44,101.63 کماتے ہیں منتھلی. تو کیا یہ کافی ہے اس مہنگائی میں؟ اور ویسے تو 44-45 ہزار سے بھی کم پاکستان میں لوگ کما رہے ہیں. تو ڈاکٹر عثمان صاحب، یہ جی فیکس اوسط سالانہ آمدن کی بات کر رہا ہوں میں. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے جس طرح آپ نے فگر کوٹ کی کہ پر کیپیٹا انکم ایک شماریاتی اوسط ہے، یہ نہیں بتاتی کہ ہر پاکستان اتنا کما رہا ہے. اگر ایک شخص لاکھوں روپے کما رہا ہو اور دوسرا بے روزگار ہو تو اس کی جو ایوریج ہے پھر بھی بہتر نظر آئے گی. اس لیے فیکس جو آمدن کا بڑھنا خوشائن ضرور ہے، لیکن یہ عوام کی جو آپ کہیں عوامی خوشحالی ہے اس کا مکمل پیمانہ نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ ہمیں آمدن نہیں بلکہ پرچیزنگ پاور، جو ہر انسان کی قوت خرید ہے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک عام شہری کی جو اوسط آمدن ہے وہ 15,000 روپے ماہانہ بنتی ہے، تو کیا وہ اس آمدن سے بجلی، گیس، پیٹرول، بچوں کی تعلیم، صحت، کرایہ اور ساتھ ہی ساتھ روزمرہ کے جو ضروریات ہیں وہ آسانی سے پوری کر رہا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو میرے خیال میں جواب یہی ہے کہ یہی وجہ ہے کہ حکومت کہتی ہے کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، لیکن عام آدمی ابھی بھی دباؤ کا شکار ہے. اور تیسری سب سے بڑی جو اہم بات ہے وہ فیکس آمدن میں اضافہ اس وقت پائیدار ہوتا جب آپ کہتے کہ اس کے پیچھے سرمایہ کاری ہے، اس کے پیچھے آپ کی جو برآمدات اور پیداواری جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. لیکن جو آپ کے اکنامک سروے خود بتا رہا ہے کہ جو سرمایہ کاری کا تناسب ہے وہ تقریباً 14.4% پر جو ہے وہ رکا ہوا ہے. تو جبکہ آپ اگر ایشیا کی کامیاب معیشتیں دیکھیں جس میں ان کی جو عموماً ہے وہ 25 سے لے کے 35% کی جو سرمایہ کاری ہے، آپ کا ویتنام ہے، آپ کا بنگلہ دیش ہے، انڈونیشیا ہے، اور ہماری جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ ابھی بھی 4.2% ہدف کے مقابلے میں صرف 3.7% رہی ہے. تو زرعی اور صنعتی شعبے دونوں اپنے اہداف سے پیچھے رہے ہیں. اور مزید یہ کہ ہماری جو معیشت ہے وہ اس سال میں سب سے زیادہ جو سہارا ہمیں دیا وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ ترسیلات زر نے دیا. اب 11 ماہ میں آپ تقریباً 38 ارب ڈالر کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ آئی ہیں، اور ریسنٹ منتھس میں کچھ زیادہ آئی ہیں جو یقیناً خوشائن ہے. لیکن ایک مضبوط اگر آپ معیشت دیکھیں تو اس کا صرف بیرون ملک کام کرنے والے پاکستانیوں کے پیسوں پر نہیں اس کا انحصار ہونا چاہیے، بلکہ مضبوط معیشت وہ ہوتی ہے جو اپنے ملک کے اندر سرمایہ کاری پیدا کرے، صنعت کو بڑھائے، برآمدات میں اضافہ کرے، اور جو نوجوان ہیں ان کو روزگار دے. تو اس وقت پاکستان کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ استحکام نہیں آیا،
استحکام آیا ہے, ذخائر بھی بہتر ہوئے ہیں, مہنگائی بھی نیچے آئی ہے, اور ہم IMF کے پروگرام میں بھی ٹریک پر ہیں, لیکن استحکام اور خوشحالی میں فرق ہوتا ہے. تو استحکام سب سے پہلے حکومت کی بیلنس شیٹ میں نظر آتا ہے, پھر خوشحالی عوام کی جیب میں نظر آتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو فی کس آمدن کا جو ابھی $1901 تک پہنچنا ایک مثبت اشارہ ضرور ہے, لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا عام پاکستانی کی جو زندگی ہے وہ آسان ہوئی ہے؟ کیا نوجوان کو نوکری مل رہی ہے؟ کیا کاروبار میں سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے؟ اور کیا یہ جو گھریلو بجٹ پر جو دباؤ ہے اس ٹائم وہ کم ہوا ہے کہ نہیں؟ اگر ان سوالوں کا جواب اب بھی کمزور ہے تو ہمیں اعداد و شمار کی کامیابی کے ساتھ زمینی حقیقت کو بھی دیکھنا ہوگا. تو لہٰذا میری نظر میں اکنامک سروے کا جو سب سے بڑا پیغام اس ٹائم آیا ہے یہ ہے کہ پاکستان کی استحکام حاصل کر لیا ہے, لیکن اب اصل امتحان یہ ہے کہ استحکام کو روزگار, سرمایہ کاری, برآمدات اور عوامی ریلیف میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے. اچھا, یہی اگر کاشف صالح صاحب آپ سے پوچھوں کہ ہم فی کس آمدنی بڑھانے کی بات کریں تو بس جو بتائی ہے وہی رہی ہے, 44,000 45,000 کے ہر کوئی اتنی بھی نہیں کما رہا. یہ جو ایک اقتصادی جائزہ ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ایک ریشو نکل آئی ہے, اس سے بھی کم لوگ کما رہے ہیں. پیٹرولیم پر ابھی لیوی ہم نے 1,727 ارب روپے وصول کرنی ہے, اور پچھلا یعنی یہ جو سال گزرا ہے پورا اس میں بھی اس پر بوجھ ہے, اور آدھی سے زیادہ زندگی تو سیلریڈ کلاس کی بیچاری کی پیٹرول پورا کرنے پہ ہی چلی جاتی ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور یہ جو پیٹرولیم لیوی ہے یہ اور اس کی جو بڑھتی ہوئی پرائس ہے یہ عام آدمی کے اوپر تقریباً اس کی ہر اشیاء کے اوپر, چاہے وہ اس کی ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہے, چاہے اس کے کھانے پینے سے ریلیٹڈ ہے, وہ بہت زیادہ امپیکٹ کر رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اگر اس بجٹ کے اندر اگر ہم اس پہ فوکس کر لیں کہ ہم نے روزگار کے مواقع بڑھانے ہیں تو میرے خیال میں یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس میں لوگوں کو کمانے کی صورت دیں, کیونکہ پچھلے 1 سال سے آپ کا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بڑھا نہیں ہے, اس کے اندر گروتھ نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ کے جو کارپوریٹ بڑے بڑے کارپوریٹس ہیں وہ ملک چھوڑ کے گئے ہیں. وہ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ وہ کون سی سچویشن تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ چھوڑ کے پاکستان چلا گیا. ہمیں اس انیبلنگ انوائرمنٹ پہ کام کرنا ہے جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر, چاہے وہ فارن انویسٹمنٹ ہو چاہے انٹرنل انویسٹمنٹ ہو, وہ اس کو ہم اس کو بہتر کر سکیں, کیونکہ یہی ایک سورس ہے جہاں سے جو عام لوگ ہیں اپنی روزگار کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ابھی میرے کولیگ نے بھی بتایا کہ انٹرنیشنل ریمیٹنسز جو ورکر ریمیٹنسز ہیں پاکستان کے بڑھ رہے ہیں, لیکن امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس کو کیسے ہم بہتر طور پہ ایک عام آدمی کی زندگی میں خاص طور پہ جو ریمیٹنسز مل رہے ہیں اس کو کیسے چینل کر سکیں کہ وہ ہماری ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کہ 41 بلین تقریباً امید ہے کہ آنے کی. تو یہ سارے پیسے کیسے اور کس طرح چینل اور کدھر جاتے ہیں اور وہاں کیوں نہیں لوگوں کی زندگی بہتر ہوتی, یہ سوچنے کی سوال ہے اور اس پہ ریسرچ کرنے کی بات ہے. تو میرے خیال میں کہ یہ 2 سیکٹر, ایک روزگار کے مواقع انکریز کرنے میں اور اس میں کنسٹرکشن اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ سب سے لو ہینگنگ فروٹ ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان میں روزگار کے مواقع بڑھا سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر کاشف, آپ نے ایگریکلچر کی چلیں آپ نے بات کی, میں چاہوں گا ذرا اس پر بات کر لیں. ہمارا ایگریکلچر گروتھ تو بہت اچھی ہونی چاہیے, ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں ایگریکلچر گروتھ لاسٹ ایئر بھی کم تھی, اس بار بھی اس کے اہداف تو سیٹل کیے ہی جائیں گے, کل آ جائے گا بجٹ, کچھ ہمیں پتہ ہی ہے, لیکن اگر وہ بھی حاصل نہیں کر پاتے تو اس سے کیا مراد لیں؟ خالی اس پہ تو نہیں ڈال سکتے سیلاب پر یہ ساری چیزیں. جی اگر آپ کو 2 سال پہلے اسٹیٹسٹکس کا پتہ ہو نا تو آپ کے ایگریکلچر سیکٹر نے ہی پوری اکانومی کے گروتھ کے جو پرسنٹیج ہے اس کو بہتر کیا تھا. مینس کہ دیر از اے پوٹینشیل, لیکن جو ایگریکلچر کے اندر جو کلائمیٹک اور نان کلائمیٹک چیلنجز ہیں, میں اس کو دوبارہ دہراؤں گا نہیں, لیکن ہم سب کو اس کا آگاہی ہے. بالکل, اس کو اگر ہم نے نہیں کیا اور ہمارے جو کراپنگ پیٹرنز ہیں جو ٹریڈیشنل ہیں ان کو چینج نہیں کیا, پھر اس کے بعد جو گروئنگ کی ٹیکنالوجیز ہیں, فارم ٹیکنالوجیز ہیں, اس کو ہم نے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز اور جو اسمارٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ شفٹ نہیں کیا تو ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی چلی جائے گی, کسان کی جیب سے پیسہ نکلتا جائے گا اور کسی سسٹم میں یا تو کنزیومر کو فائدہ ہوگا یا مڈل مین. ہم نے اس پورے سسٹم کو انڈرسٹینڈ کر کے ہم نے کسان کو فائدہ دینا ہے تاکہ وہ نئی ٹیکنالوجی استعمال کر سکے. اگر سیلاب ہے تب, اگر وہ خشک سالی ہے تب
وہ اپنی پروڈکشن کو مینٹین کر سکے اور پھر اپنے پروفٹ کو بہتر کر سکے. کیونکہ اگر کسان جو ہے صرف کراپس کے اندر نہیں، لائف اسٹاک کے اندر، فشریز کے اندر اور ڈیری سیکٹر کے اندر اگر یہ ان چیزوں کو ہم اپنے کسان کو بہتر ٹیکنالوجیز اور بہتر سپورٹ دے سکے. ٹھیک ہے، میں سبسڈیز کی بات نہیں کرتی، آئی ایم ایف کی طرف سے ایک پریشر ہے، ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم اس کے مارکیٹ چینلز جو چیز وہ پروڈیوس کر رہا ہے، سر ڈیوٹی فری مشینری تو کسی طرح کر سکتے ہیں نا، ڈیوٹی فری مشینری پر کام کیا جا سکتا ہے. ہم ان ممالک سے بات کر سکتے ہیں جو اس کی مشینری کی پروڈکشن کرتے ہیں، ان سے بات کر سکتے ہیں کہ ہمیں لو کاسٹ مشینری دی جا سکے. ہم کسانوں کی کم از کم ڈیولپمنٹ، اسکل ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، ان کی ایڈوانس ٹیکنیکس کی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں، پانی کی فراہمی بہتر بنا سکتے ہیں، کھاد پاکستان میں بنتی ہے وہ سستے داموں دے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ آپ بڑا صحیح بات کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر عثمان صاحب اگر میں آپ سے پوچھوں سر، یہ جو 1000 ارب روپے کا حجم ہے وفاقی پی ایس ڈی پی کا، یعنی ترقیاتی پلان جو منظور ہوا ہے ہمارا، وہ چاروں صوبوں پر اگر ڈیوائیڈ کریں تو 2218 ارب روپے رکھے گئے ہیں. 3669 ارب روپے ٹوٹل ہے، یعنی 3669 بلین روپیز. تو کیا یہ ترقیاتی اہداف جب رکھے جاتے ہیں اس سے امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرنے کا سوچا جاتا ہے؟ ابھی تو فی الحال جو گورنمنٹ کی پرائورٹی ہے وہ امپلائمنٹس جنریٹ کرنے کی نہیں ہے. وہ بیسیکلی انہوں نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹارگٹس اپنے سیٹ کیے ہیں ان کو ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ریونیو کلیکشن ہے اس کو بڑھانے کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. تو اس بجٹ میں آپ زیادہ کوئی امپلائمنٹ بڑھانے کی بات کم ہی سنیں گے. اور ابھی آپ دیکھیں کہ جو ریٹیل سیکٹر کے اوپر جو ٹیکس نیٹ میں لانے کی سکیمز کی بات بھی ہو رہی ہے، تو اس ٹائم جو زیادہ فوکس ہے وہ ریونیو کلیکشن ہے، اور امپلائمنٹ جنریشن آپ کو کم ہی دیکھنے کو ملے گی. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس پہ کم ہی کام آپ کو دیکھنے میں ملے گا، کیونکہ فسکل سپیس بہت کم ہے اس ٹائم. اور یہ پلاننگ ڈیولپمنٹ اسپیشل انیشیٹو کی جو وزارت ہے وہ آلریڈی اس بات کو ایڈمٹ کر چکی ہے کہ ہم جو آگے آنے والے جو منصوبہ بندی ہے، ترقیاتی بجٹ ہے، وہ اس کو فریز کریں گے، اور ہمارا جو فوکس ہوگا وہ زیادہ جو ہے وہ اسٹرکچر ریفارمز کی طرف ہوگا. تو آپ کو یہ چیزیں کم ملیں گی اگلے بجٹ میں. ڈاکٹر حافظ عثمان صاحب تھینک یو سو مچ آپ کا. ڈاکٹر کاشف صالح صاحب بہت شکریہ آپ کا، دونوں حضرات نے ہمیں جوائن کیا. بڑی ڈیٹیل بجٹ میں کیا ہوا پچھلے سال اور اس سال کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات ہوئی. کل بجٹ آئے گا تو مزید چیزیں بھی دیکھ لیں گے. اب ذرا بریک سے واپس آئیں گے تو جو کل عدم ایکشن کمیٹی ہے اس کے مطالبات ہیں، ایک خونی کھیل بھارت نے پیسے دے کے پاکستان میں شروع کر رکھا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان سب چیزوں پر بات کریں گے. کشمیر، آزاد کشمیر کی سچویشن کو لے کے بھارت وہاں پہ جو کچھ کر رہا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے. وہاں کے اپنے لوگ کیا سوچتے ہیں، وہاں پر ہو کیا رہا ہے، یہ دھرنے جلوس یہ کیوں ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا سازشیں ہیں، جبکہ مانے جا رہے ہیں ان کے بہت سارے معاملات. اور رانا ثناء اللہ اس پہ بہت زیادہ بات بھی کر رہے ہیں، انہوں نے بڑی ڈیٹیل اس پر بات بھی کی. انہوں نے کہا کہ کلعدم کمیٹی جو مطالبہ کر رہی ہے حلف نامے سے یہ چیزیں نکال دیں گے، کشمیر کا پاکستان سے الگ کیا جائے، یہ ان سب کے لیے اپنی نئی مصیبت کھڑی کرنے والی بات. اور جو مطالبات ہیں وہ ذرا اس پر میں بڑی ڈیٹیل بات کروں گا. جو بہتر جانتے ہیں اس سارے معاملے کو، ان کا اپنا تعلق بھی کشمیر سے ہے، بیرسٹر سندس ملک نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ بیرسٹر صاحبہ. کائنڈلی ذرا یہ ساری سچویشن جو اس وقت دیکھ رہے ہیں ہم، یہ کیوں دوبارہ کھڑی ہوئی؟ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا چیزیں بہتر ہو گئی تھیں، پھر یہ سچویشن کھڑی ہو گئی. یہ تھوڑے تھوڑے دن میں سچویشن اس طرح کی کریٹ کی جا رہی ہے. نظر ہمیں آ رہا ہے، سمجھ ہمیں آ رہا ہے کہ بھارت کہاں سے ڈوریں ہلا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا یہ پروگرام کرنے کے لیے اور مجھے مدعو کرنے کے لیے، کیونکہ ایز اے کشمیری میں تو آنیسٹلی اس سے سب سے حیران اور پریشان ہونے کے ساتھ ساتھ جو اقدام یہ کلعدم تنظیم اٹھا رہی ہے اس کے حوالے سے کافی حد تک ہم شرمندہ بھی ہیں، کیونکہ ان چند جس کو کہتے ہیں نا کالی بھیڑوں کی وجہ سے کشمیریوں کی، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر میں ہوں یا آزاد کشمیر میں ہوں، ان کی ایک 80 دہائیوں پہ مبنی جو ایک لائلٹی ہے، ایک محبت ہے پاکستان کے ساتھ، ایک رشتہ ہے پاکستان کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیادوں پر، اس کی جو بنیاد ہے اس کو ہلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور ہمیں بڑا کلیئرلی یہ بات نظر آ رہی ہے کہ
جس کو ایز رائٹس موومنٹ کے طور پہ سو کالڈ رائٹس موومنٹ کے طور پہ سٹارٹ کیا گیا تھا، اس کے اصل عزائم ہیں کیا؟ اینڈ دیٹ از فیسیلیٹیٹ انڈیا ان کمپلیٹلی ٹیکنگ اوور انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر. وہ اپنے ان اقدامات کے بنیاد پر ہندوستان کی تمام جو پیش رفت ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر اور جو ان کے دعوے ہیں آزاد جموں کشمیر کی طرف بھی، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش ہمیں نظر آ رہی ہے. کہاں تو اور اب یہ نعرہ جو بدل کے چلو چلو جموں چلو کی تحریک یہ چلا رہے ہیں، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہ شفٹ ہوا ہے اور کس طرح رائٹس موومنٹ ایک ڈیزاسٹر موومنٹ بن چکی ہے کشمیریوں کے لیے بھی اور آزاد جموں کشمیر میں رہنے والے باقی جو ہمارے بھائی ہیں ان کے لیے بھی. اچھا، یہ جو رانا ثناء اللہ بھی بات کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کافی حد تک ان کی بات کچھ تھوڑی سمجھ آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی گندم پر سبسڈی، بجلی کی پیداواری قیمت، مظفر آباد میں دھرنا، یہ سب کچھ 30 ارب روپے کا پیکیج، 10 ارب روپے بجلی کے منصوبے، یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، آلریڈی کیا بھی جا رہا ہے اور اس پر کام بھی کیا جا رہا ہے. اب یہ 48 مطالبات پھر لے آئے ہیں اور پہلے بھی یہ ساری چیزیں پوری ہوئی تھیں اور کام بھی ہو رہا ہے. تو یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ بہت اچھا ڈیفائن بھی کر رہی ہیں اس کو. دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ جہاں تک ہم آزاد کشمیر کے رہنے والوں کی سٹیٹس یا حیثیت کی بات ہے، ہم انوکھے لال ہیں پاکستان کے، انوکھے لاڈلے ہیں. ہم چاند کھیلنے کو مانگتے ہیں تو ہمیں چاند مل جاتا ہے، ہم آٹے پہ سبسڈی مانگتے ہیں ہمیں مل جاتی ہے، ہم بجلی کا کہتے ہیں کہ ہم کم ریٹ پہ لیں گے، وہ بھی پاکستان مان لیتا ہے. بلکہ نیپرا کی 2024 کی رپورٹ ہے کہ ٹوٹل کشمیر کے اندر 40% لوگ جو ہیں وہ بجلی کا بل دیتے ہیں، باقی 60% تو بل بھی نہیں دیتے. اس کے باوجود بجلی سپلائی بھی ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن جیسا میں نے شروع میں کہا کہ یہ مجھے کسی بھی حیثیت سے رائٹس موومنٹ نہیں ہے، یہ موومنٹ آف رانگز ہے جو کہ اپنے ہڈن ایجنڈا جو کہ اب کھل کے سامنے آ چکا ہے، جس طرح کی نعرے بازی پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے، جس طرح کی بات پاکستان کے خلاف ان کے کیمپوں میں سے ہو رہی ہے، ہمیں یہ بات سمجھ آ رہی ہے that this is Indian facilitation movement. It has nothing to do with the rights of the people of آزاد جموں اینڈ کشمیر. کیونکہ کشمیر کے اندر میرا خود تعلق مظفر آباد سے ہے، ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہمیں وہ والے حقوق بھی میسر ہیں، وہ والی آزادی بھی میسر ہے، سارا کچھ ایسا میسر ہے جو ہندوستان میں مقبوضہ کشمیر کے ہمارے جو بھائی ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے. اور مقبوضہ کشمیر کے جو ہمارے بھائی ہیں وہ تو اپنی جینا مرنا اپنا سارا کچھ جو ہے وہ پاکستان سے منسلک کرتے ہیں. وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کی اصل قربانیاں تو انہوں نے دی ہیں پاکستان کے لیے، اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ کشمیری جو ہیں وہ فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہیں ہندوستان کے آگے، ایک سیسا پلائی دیوار ہیں ہندوستان کے آگے پاکستان کی طرف سے. لیکن یہ جو ہمارے بیچ کے اندر کالی بھیڑے ہیں، یہ پاکستان کے ساتھ ایک جو ہم نے رشتہ بنایا ہے، یہ ادرائزیشن کی کوشش کی جا رہی ہے. ان کی اس پروپیگنڈسٹ موومنٹ کے تھرو تمام کشمیریوں کو ایک نظر سے دیکھا جائے گا جو کہ آگے ہمارے لیے اچھا نہیں، ہماری آزادی کے لیے اچھا نہیں. اور ان کا جو 12 سیٹوں کا بھی مطالبہ ہے، دیٹ از اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ وچ ہیز ٹو بی لیڈ بائی 2/3 میجورٹی، جس کی کسی پریشر گروپ کے تھرو کسی بھی قسم کی جس کے اندر ترمیم کر کے یا کوئی ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو ان 12 سیٹوں کو نہیں ختم کیا جا سکتا. اینڈ بینگ اے بیرسٹر اینڈ بینگ فرام دی لیگل فیکلٹی، آئی انڈرسٹینڈ دا فیکٹ کہ یہ ایک ایسی ضرب لگ جائے گی ہمارے اوپر اگر ہم یہ 12 سیٹوں کو ختم کر سکتے ہیں کہ پھر کشمیریوں کے لیے حق خود ارادیت کا جو ڈیمانڈ ہے وہ یونائٹڈ نیشن میں بہت حد تک ویک ہو جائے گی. تبھی میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ ہندوستان کی فیسیلیٹیشن موومنٹ ہے، یہ کشمیریوں کی رائٹس موومنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. مہاجرین کی سیٹیں ختم کر دیں، ممبر نہ بنائیں، وزیر نہ بنائیں،
باقی مطالبات مان لیے گئے. یہ چیزیں تو انتظامی اختیار ہی نہیں ہیں, اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ پھر حق رائے دہی وہ کیسے محروم انہیں کر سکتے ہیں؟ یہ تو اور بہت سارے معاملات اس میں پڑ جائیں گے. اور پھر ذرا یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے یہ ویڈیوز جو آ رہی ہیں, سرکولیٹ ہو رہی ہیں, ہم تو ظاہر دیکھ رہے ہیں, اور وہیں سے آ رہی ہیں جو لوگ محب وطن ہیں, اپنے کشمیر سے وفادار ہیں, انہیں پتہ ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑا ہے, وہ پولیس پر حملے, سیکیورٹی کے لوگوں پر حملے, اور ہاسپٹلز میں گھس گھس کر حملے کرنا, یہ اس طرح کی چیزیں تو بالکل قابل قبول بھی نہیں ہیں. اور یہ کون سی ایسی موومنٹ ہے آزادی کی؟ دیکھیے, جس طرح حکومت آزاد جموں کشمیر نے فیصلہ لیا کہ اس تنظیم کو اور اس موومنٹ کو کالعدم قرار دیا جائے, وہ فیصلہ اسی طرح کی حرکتوں پر مبنی تھا. پچھلے سال بھی انہوں نے اسی طرح کی حرکت کی کہ عام عوام, عام شہریوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالا اپنے چند پروپیگنڈسٹ ایجنڈاز کو باہر پہنچانے کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جیسے پہلے کہا کہ کس قسم کی نعرے بازی ہو رہی ہے, اس کا کسی بھی قسم کے حقوق سے کوئی تعلق نہیں ہے. پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے اپنے ڈیمانڈز کو پٹ اپ کیا تھا تو اس کے اندر آئی تھنک اٹ واز 33 یا کون سا سیکشن تھا جس کے اندر انہوں نے کہا تھا بیرونی افواج جو ہیں ان کی تعیناتی پر جو ہے وہ ہم چاہتے ہیں کہ نہ ہو آزاد جموں کشمیر میں. تو تب بھی میرا یہ سوال تھا کہ بیرونی فوج کون سی؟ پاکستان کی فوج ہمیں پروٹیکٹ کرتی ہے, ہمارا بیسٹ لائن آف ڈیفense پاکستان آرمی ہے. ہم لوگوں کی جو بیسٹ پولیٹیکل ایسٹ ہے وہ پاکستان کی ڈپلومیسی ہے, چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو, چاہے وہ ڈپلومیٹکلی ہو, چاہے وہ کانسٹیٹیوشنلی ہو. تو یہ سب کچھ ہمیں پاکستان کی طرف سے میسر ہے. اور اس سے ہٹ کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس قسم کے پروپیگنڈا کو پش کیا جا رہا ہے, کس قسم کے ایجنڈا کو پش کیا جا رہا ہے, کتنی جانوں کو طاق پر رکھ کے اپنے ان پولیٹیکل عزائم کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جس طرح آپ نے بھی سنا ہوگا اور میں نے بھی دیکھا, جس طرح کی کالز کی لیکس ہمیں سنائی دے رہی ہیں اور جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اس سے یہ بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے کہ ان کا جو شمار ہے وہ اسی طرح کی کالعدم تنظیموں کے ساتھ ہونا چاہیے جن کے ساتھ پاکستان پہلے بھی ڈیل کرتا رہا ہے فتنۃ الہندوستان کے زمرے میں. تو ہمیں وہ بڑا کلیئرلی نظر آتا ہے. بلوچستان کی سچویشن ہمارے سامنے ہے. بلوچستان میں انریسٹ کے لیے BLA کا نام دے کے جس طرح دہشت گردوں کو بھارت پیسے دے رہا ہے اور کھلے عام مان رہا ہے, اسی طرح آپ بھارتی TV چینل دیکھیں تو وہ بھی مان رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ کروایا جا رہا ہے, بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, پولیس والوں پر حملے ہو رہے ہیں. میں ذرا 2023 کے یہ ایکشن کمیٹی جو ہے اس کی کچھ چیزیں سامنے رکھتا ہوں, یہ کیا ڈرامہ کر رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں. سبسڈی چاہیے تھی انہیں گندم پر, وہ بھی مل گئی. بجلی کی پیداواری قیمت وہ بھی ہو گیا. پھر انہوں نے مظفر آباد میں دھرنا دے رکھا تھا, 30 ارب روپے کا انہیں پیکج ملا, 10 ارب روپے بجلی منصوبے کے لیے دیے گئے, اور پھر آزاد کشمیر میں 3 روپے یونٹ بجلی دی جا رہی ہے اسٹل پریزنٹلی, اس کی بات ہو رہی ہے, اور باقی ملک میں 48 روپے سے یا اس سے بھی زائد ہے. اچھا, دیرینہ مطالبات ان سب کے پورے ہو گئے, وہ شکریہ کے بجائے پھر 38 کے قریب مطالبات اٹھا کے لے آئے, یعنی 38. اور پھر کہتے ہیں جی یہ آپ مہاجرین کی جو سیٹیں ہیں یہ خالی کر دیں, یہ ختم کر دیں, جبکہ یہ انتظامی اختیار نہیں ہے. ان کو حق رائے دہی سے کیسے محروم کیا جا سکتا ہے, یہ بھی سمجھ سے باہر ہے. اور کیوں کیا جا سکتا ہے, یہ سب کو سمجھ آ رہا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں. پھر 9 جون کے لانگ کا الٹیمیٹم, 4 اگست سے پہلے انتخابات ہو, یہ ان کے ڈرامے بازیاں جو آپ سب کو نظر آ رہی ہیں, میں ذرا کھل کے اس کو بیان کر رہا ہوں. پھر وہ کہتے ہیں جی پلان ان کا یہ ہے کہ الیکشن ہونے نہ دیے جائیں اور دوبارہ سے مذاکرات والا معاملہ بڑھا دیا جائے, اور پھر ایک ایک بات پر, ایک ایک چیز پر حساب کتاب شروع کر دیں اور اس کو کھول دیں, حلف نامے یہ چیزیں لے آئیں. پھر پاکستان کے ساتھ بھائی ہمیں ضرورت نہیں ہے, لیکن کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ہم صرف اپنے بھائیوں بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا معاملہ یہ ہے, میں نے جیسا کہ ابھی بتایا کہ ہمارے جو پہلے شہید ہوئے, پہلے پاکستان کے آرمی آفیسر کیپٹن سرورج شہید ہوئے, ان کی قبر بھی وہیں پر موجود ہے, اور انہوں نے شہادت صرف سرزمین کشمیر جو ہے اس کی حفاظت کے لیے جامع جو شہادت ہے وہ اپنے گلے میں ڈالی, اور اتنی بہادری سے انہوں نے یہ کارنامہ انجام. یہ چیزیں سمجھنے کی ابھی بیرسٹر سندس نے بڑی ڈیٹیل چیزیں سمجھائی, وہاں کے عوام کی بھی ترجمانی کی. انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے ساتھ اور شرمندہ ہیں کہ یہ لوگ کیا ہے, کون ہے, کیا کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے. بہت شکریہ ناظرین آپ کا, اور بیرسٹر سندس ملک کا بھی بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے پیر کے روز پھر ہوگی ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا.